ایک کمنٹ نے مجھے رلا دیا۔ ایک بہن نے لکھا، میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تھا لیکن بیچ میں چھوڑ دی، اب سب کچھ الٹا ہونے لگا ہے، کیا میں نے غلطی کر دی؟ کیا آپ بھی کبھی ایسے سوچ کر پریشان ہوئے کہ کہیں قرآن پڑھنے کے بعد اسے چھوڑ دینا نقصان تو نہیں دیتا؟ آج اس ولاگ میں اسی بات کا حقیقی اور روحانی جواب دوں گی جو آپ کے دل کو سکون دے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں ان سب کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے کمنٹ میں لکھ کر کہا کہ دعا کروائیں، جو اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری یوٹیوب فیملی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت اور برکت اور رحمت میں رکھے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان کے دل کو سکون ملے، اور جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کا وقت نکالا ان کے لیے دل سے دعا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ میں اکثر مخاطب بہنوں سے ہی ہوتی ہوں کیونکہ اکثر ان مسائل کو بہنیں ہی، عورتیں ہی فیس کرتی ہیں، اور جو بے بسی میں کہیں جا کر علاج بھی نہیں کروا سکتی۔ میں چاہتی ہوں ان سب کو حوصلہ ملے اور ان سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، یہ صرف رحمت، شفا اور نور ہے۔ لیکن فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ نے کس ارادے سے اور کس نیت سے پڑھنا شروع کیا۔ اگر آپ نے صرف برکت، سکون اور قرآن سے قربت کے لیے پڑھنا شروع کیا تو جتنی بار آپ پڑھیں، جب دل چاہے پڑھیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی چھوٹ بھی جائے تو فکر نہیں، کیونکہ قرآن رحمت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اجر سے محروم رہ جائیں۔ لیکن قرآن پاک کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے کہ ہم نے چھوڑ دیا تو نقصان ہوگا۔ ہاں، ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ لیکن اگر آپ نے ایک خاص وظیفہ یا روحانی عمل کی نیت سے پڑھنا شروع کیا ہو، جیسے 41 دن یا 21 دن یا 11 دن، اس طرح سے کسی ارادے سے کوئی عمل شروع کیا ہے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور بیچ میں چھوڑ دیا ہو تو وہ غلطی ہے، کیونکہ جب آپ کوئی بھاری روحانی عمل شروع کرتے ہیں تو اس سے نوری مخلوق یعنی فرشتے آپ کے آس پاس حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ عمل بیچ میں توڑ دیتے ہیں تو وہ نوری طاقت واپس چلی جاتی ہے اور اس کی جگہ شیاطینی اثرات یا نیگیٹیوٹی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی خاص نیت سے عمل شروع کیا ہو تو اسے پورا مکمل کریں، اور اس کے دوران آپ نے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے، یعنی حفاظتی اعمال بھی کرنے ہیں، اپنا حصار کرنا ہے، جیسے آیت الکرسی سے اور ساتھ میں چاروں کل ملا کر آپ نے حصار کیا ہے۔ تو اسے کسی خاص نیت سے پڑھنے والا عمل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، اسے آپ نے مکمل کرنا ہے، اور مکمل ہوتے ہی آپ نے صدقہ وغیرہ دے دینا ہے، کسی مسکین کو، کسی کو کھانا کھلا دینا یا کسی کی پیسے دے کر مدد کر دینا۔ اس طرح وہ روحانی سلسلہ خوبصورتی سے تمام ہو جائے۔ لیکن اگر آپ نے بس برکت کے لیے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ چھوڑ دینے سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں دیتا، کیونکہ قرآن تو رحمت ہی رحمت ہے، اور آپ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر کبھی چھوٹ جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور کوشش کریں جو آپ نے خاص عمل شروع کیا ہے وہ ایک ہی وقت پر کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ سورہ بقرہ تو پڑھتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں فرق نہیں آ رہا، کیا ہم کہیں کوئی چھوٹی سی غلطی تو نہیں کر رہے؟ تو ان کی زندگی میں فرق کیوں نہیں آتا جبکہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، حالانکہ سورہ بقرہ برکت ہی برکت ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی محنت کا اثر روک دیتی ہیں۔ دیکھیں، سورہ بقرہ پڑھنا ایک عظیم برکت ہے، لیکن اگر ہم صرف زبان سے پڑھیں، بنا سمجھے، بنا نیت کے، بے ادبی کے ساتھ، تو اثر نہیں کرتی۔ جب دل صاف نہ ہو یا ہم نماز اور فرض عبادت کو اگنور کرتے رہیں، سورہ بقرہ کا فائدہ بھی رک جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک صرف پڑھنے کا نہیں، عمل کرنے کا پیغام ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ آپ کی زندگی میں نور اور سکون لائے تو اپنی نیت صاف رکھیے، ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے اعمال درست کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کا کلام کس طرح آپ کی مشکل آسان کرتا ہے۔ چلیے اب ان سب اپنی بہنوں کے لیے، ان سب اپنے سبسکرائبرز کے لیے دعا کرتے ہیں جو کمنٹ میں لکھ کر کہتے ہیں۔ کل میری ایک ویڈیو کے کمنٹ میں ایک بہن نے لکھا، میں 2 سال سے امی کے گھر ہوں، دعا کریں میرے شوہر مجھے لینے آ جائیں، ان کا دکھ پڑھ کر دل رو پڑا۔
ऐसी कई बहनें हैं जो मुसीबत में हैं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ रही। एक बच्ची ने कहा कि उनके इम्तिहानात करीब हैं और उनको नज़र लग जाती है और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। एक बहन अपने शौहर के लिए परेशान है। उनके शौहर जेल में हैं, वो कैद हैं, बेगुनाह किसी गैर मुल्क में वो जेल में फंस गए हैं। तो आज उन सब के लिए दिल से दुआ है कि या अल्लाह, जो बहनें अपने घरों में परेशानियों का सामना कर रही हैं, जिन्हें रिश्ते टूटने का डर है, जिनकी रातों की नींद चली गई है, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ करें, सारी बहनों को अपने घरों में आबाद रखे और जो इम्तिहानात की तैयारी में हैं उनको अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। जो किसी जादू या किसी मुसीबत में हैं, कोई परेशान है, जिनको बंदिशें लगी हुई हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें दूर फरमाए और अपनी रहमतों में ढांप ले। अल्लाह पाक हर टूटने वाले घर में मोहब्बत, रहमत और बरकत वापस अता कर दे और जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं उनके दिल जोड़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे सुनने वालों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं उनको भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके दिल में भी कोई परेशानी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। और अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, लिखिए कमेंट में, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए दुआ कर सकें, क्योंकि किसी की सच्ची दुआ किसी और के नसीब का मोज़ा बन जाती है। कभी कभी अल्लाह पाक किसी और की ज़बान से हमारे हक़ में मांगी हुई दुआ कबूल कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को ये पसंद है कि एक मोमिन मुसलमान किसी और के लिए दुआ करे तो अल्लाह पाक उसके हक़ में भी भलाई लिख देता है। जो मांगता है और जिसके लिए मांगता है, अल्लाह पाक उसके हक़ में भी बेहतर लिख देता है। किसी को शौहर की तरफ से परेशानी होती है, किसी को औलाद की तरफ से परेशानी होती है, किसी को ससुराल के मसाइल परेशान करते हैं, कोई अपने घर के लिए मुश्किल में होता है, कोई जादू और जिन्नात वगैरह के असरात में फंसा होता है। अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, जो नेक अमल की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबी अता फरमाए और उसके बदले में उनके घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हो जाएं, और जो कोई इस तरह के अमाल शुरू कर रहा है तो उसको सही तरह मालूमात मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैरन।